إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللہ حکم الحاکمین نے انسانیت کے اوپر رحمت نازل کرتے ہوئے ان کو بہت سارے اجر و ثواب سے نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر کبھی مہینوں کے اعتبار سے، کبھی دنوں کے اعتبار سے، کبھی راتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پابند کیا ہے کہ یہ ان مہینوں سے اور راتوں سے اور دنوں سے فائدہ اٹھائے اور اب اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوں گے۔ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے لے کے 70 سال کے درمیان تک ہوں۔ وَأَقَلُّهَا مَن يَجُوزُ، کا بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 سے اوپر جائیں گے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم یہ سوچیں
تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنی بڑی مہربانی کی ہے۔ پہلے لوگوں کی عمریں ہوتی تھیں 1000 سال، 900 سال، لمبی لمبی عمریں، اور ان کے لیے عمل کرنے کا جو موقع تھا وہ بہت بڑا تھا، بہت زیادہ وقت تھا ان کے پاس۔ اس امت کے لوگوں کی عمریں تھوڑی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس امت سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے دن دے دیے، ایسے مہینے دے دیے، ایسی راتیں دے دیں کہ جن کے اندر یہ عمل کر کے کئی گنا ثواب اور کئی گنا عمل کر سکتے ہیں، عبادتیں کر سکتے ہیں، اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے لوگ اس چیز کو سمجھیں نا تو یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے آفر ہے۔ آج ذوالحجہ کی، ذوالقعدہ کی آج 27 تاریخ ہے غالباً، 2-3 دنوں بعد ذوالحج کا جو مہینہ وہ شروع ہو جائے گا۔ ذوالحجہ کے مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں نا، پہلے 10 دن 1 تاریخ سے لے کے عید کے دن تک، 10 ذوالحج کو قربانیاں ہوتی ہیں، بڑی عید ہوتی ہے۔ یہ 10 دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے ہی پسند ہے۔ مہینوں میں اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہوا ہے، اور راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں لیلۃ القدر اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے، خلوص نیت کے ساتھ رکھے، اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک عمرہ کیا ہے، اگلے عمرے تک جب تک بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس امت کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، یہ پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا، یہ اس امت کے لوگوں کے لیے ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کو جو پا لیتا ہے، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے، 86 سال کی باتیں، 86 سال عبادتیں کرنے والا بندہ اتنا اجر نہیں پا سکتا جتنا ایک رات پانے والے نے، لیلۃ القدر کو پانے والے نے اجر پا لیا ہے۔ اور دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں 10 دن عطا کیے ہیں جو 1 ذوالحج سے شروع ہوتے ہیں 10 تاریخ تک۔ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی پسند ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ دنیا میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو عام دنوں کے اندر کیا جائے کہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہو سوائے ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے عمل کا۔ یعنی جتنا اجر آپ کو ان دنوں میں عمل کرنے کا ملے گا، عام دنوں کے اندر وہی عمل کرنے کا اتنا اجر نہیں ملے گا۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی والا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد کا بھی اتنا اجر نہیں ہے؟ فرمایا عام دنوں کا جہاد اور ان دنوں میں کیے جانے والا جہاد یہ بھی برابر نہیں ہے۔ ایک مجاہد ہے جو عام دنوں میں لڑتا ہے، اور ایک وہ ہے جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اللہ نے اس کو موقع دیا، وہ جہاد پہ چلا گیا۔ یہ اجر و ثواب کے اندر برابر نہیں ہے۔ ان 10 دنوں میں جانے والا بہت زیادہ اجر و ثواب پا لیتا ہے۔ فرمایا صرف ایک چیز ہے جس کے برابر کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے شہادت کی موت۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ شہادت سے سرفراز فرما دے، یہ رتبہ اس کو دے دے، فرمایا شہادت جیسا اسلام کے اندر کوئی عمل ہے ہی نہیں، سب سے افضل عمل کہ وہ بندہ جو اپنی جان کو اور اپنے مال کو لے کے نکلا، اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہیں پلٹا۔ فرمایا صرف شہادت ایک ایسا واحد عمل ہے جو عام دنوں میں ہو یا ان دنوں میں ہو، اس کا اجر ایک ہی ہے۔ اب عزیز بھائیو، ان 10 دنوں کی فضیلت اور ان کی اہمیت ہم نے سن لی کہ ان دنوں کے اندر جو عمل کیے جانے والے ہیں وہ عام دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہیں۔ اب محدثین
صحابہ کرام ہمارے اسلاف وہ ان 10 دنوں کے اندر کیا کیا کرتے تھے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سارے کاموں کو پیچھے کریں آپ۔ دیکھو نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مزید توفیق سے نوازے۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اسی طرح دیگر عبادتیں بھی ہیں۔ لیکن عزیز بھائیو، ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے اندر بڑی کمزوری کے ساتھ پائی جاتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اللہ کے نبی نے ان 10 دنوں کے اندر حکم دیا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ، کہ ان 10 دنوں کے اندر نمازیں تو تم روٹین کے ساتھ پڑھتے ہو نا، وہ تو چلیں گی، ان کا اجر بھی بڑھ جائے گا، لیکن خاص طور پر ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اب یہ 10 دن شروع ہونے والے ہیں، اور میں یہ سوچوں کہ میری زندگی تو گناہوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے، کیا خیال ہے؟ ہم خطا کار نہیں، ہم مجرم نہیں، غلطیاں ہمارے اندر، جرم ہے ہمارے پاس، عمل کے حوالے سے ہم پیچھے ہیں۔ جس طرح ہم رمضان کے بارے میں سوچتے ہیں نا، یار اللہ نے ہمیں رمضان دے دیا ہے، فائدہ اٹھا رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے بعد ہمیں نصیب ہونا ہے کہ نہیں۔ عزیز بھائیو، اسی طرح یہ 10 دن ہے۔ آج سے ہم یہ سوچ بنائیں کہ میں خطا کار ہوں، میرے پاس بڑے گناہ ہیں، بڑے جرم میں نے کیے ہیں، میں ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پہ عمل کر لوں، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ سیدھا کر لوں، تاکہ میرا رب میرے اوپر راضی ہو جائے۔ ان چیزوں کی عزیز بھائیوں بہت ضرورت ہے آج۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ، وقت گزر رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتی شام کے ساتھ ہم اپنے موت کے، آخرت کے قریب ہو رہے ہیں۔ لیکن میں ایسا ہوں کہ میں اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتا۔ راتیں گزر گئیں، دن گزر گئے، میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ تو یہ جو عشرہ شروع ہو رہا ہے نا، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، تب سے لے کر 10 تاریخ تک، قربانیوں تک اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ کوشش کرو، اپنے عمل کے اندر اضافہ کرو۔ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس دن کہ جب دن پورا گزر جاتا ہے لیکن میرے عمل کے اندر اضافہ نہیں ہوتا۔ روٹین کی نمازیں، روٹین کی نیکیاں، اس سے ہٹ کے کچھ زیادہ کرو، ان کے ساتھ ساتھ کچھ زیادہ بھی کریں۔ نماز پڑھتے ہیں تو نوافل کی کثرت کریں، نفل پڑھنا شروع کریں، سنتیں پڑھا کریں، قرآن پڑھیں، تلاوتیں کریں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے دعائیں کریں، ہاتھ پھیلائیں اللہ کے سامنے۔ یہ بہت قیمتی دن ہے عزیز بھائیوں۔ وقت گزر جانا ہے، وقت نہیں دوبارہ لوٹ کے آتا، وقت گزر جاتا ہے۔ میں نے اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملے کتنے سیدھے کیے ہیں، یہ ہم نے سوچنا ہے آج۔ غفلتوں سے نکل آئیں۔ قسم ہے اللہ کی، یہ جو ہمارا موبائل ہے نا، سب سے زیادہ ہمیں یہ غافل کرتا ہے۔ یہ موبائل کی سکرین، قسم ہے اللہ کی، یہ دلوں کے اوپر اثر ڈالتی ہے، دلوں کے اوپر، اور اس کا جو آگے نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے لوگ عبادتوں سے پیچھے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، اذکار نہیں کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، لوگوں اگر تمہارے دل صاف ہوتے نا تو تم اپنے رب کے قرآن سے کبھی سیر نہ ہوتے، مسلسل پڑھتے۔ اور یہ جو موبائل ہے یہ ہمارے دلوں کے اوپر عزیز بھائیوں، یہ دلوں کے اوپر اثر ڈالتا ہے۔ یہ مسلمان کو روحانی طور پہ بیمار کر دیتا ہے، گندا کر دیتا ہے، پلید بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر بندہ نماز میں بھی کھڑا ہونا تو اس کے دل و دماغ کے اندر وہی خیالات اور وہی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ شیطان ہے، بہت بڑا شیطان، اور یہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے ذکر سے پیچھے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس شیطان کو بندے کے ساتھ باندھتا ہے، کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے پھر کہ جا، تو نہیں ہماری طرف آتا تو ہمیں بھی تیری ضرورت نہیں ہے۔
वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानी नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू करीन। अल्लाह कहते हैं जो हमारे ज़िक्र से मुंह मोड़ता है ना, हम उसके साथ एक पक्का पक्का शैतान बांध देते हैं, वो उसका साथी बन जाता है। हमने इबादतों में सुस्तियाँ की, अल्लाह से दूरियाँ इख्तियार की, मौत को भूल गए, हमने फराडबाजियाँ की, दगाबाजियाँ की, तिजारतों के अंदर मिलावटें, जाल साजियाँ, झूठ बोलना, दो नंबरियाँ करना, ये सब कुछ हमने किया। अल्लाह ने हमारे साथ एक शैतान बांध दिया। अब हमारे दिल में नेकी का ख्याल बहुत कम आता है और गुनाह का ख्याल हर वक्त घूमता है। अजीज़ भाइयों, इस वक्त ज़रूरत है, हमारा जो मुल्क है ना पाकिस्तान, काफिर कुत्तों की तरह इसको नोचने के दर पे हैं, कुत्तों की तरह। अल्लाह ने हमें कुरान मजीद, कुरान सबसे सच्ची किताब है, अल्लाह का कलाम है। ये वो किताब है जिसको सबसे पहले अल्लाह ने खुद पढ़ा है और उसका स्टेटस ये है कि ला रैब फी, इस कुरान में कोई शक नहीं है, गलती की बात नहीं की, शक का मामूली सा शक भी नहीं इसमें। उस पाक कलाम के अंदर हमें हमारा रब समझाता है, लोगों तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं, ईसाई हैं, बुत पूजने वाले हिंदू हैं। वो मुसलमानों के इस घर को, इस पाकिस्तान को खराब करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, और उसके लिए उनके पास जो सबसे बड़ा आज का तरीका है वो ये है, टिकटॉक है और सोशल मीडिया है, सारी ऐप्स जितनी भी हैं। और हम मुसलमानों की मीडिया के साथ जुड़ने के साथ हमारी भी तरजीहात बदल चुकी हैं। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारी इबादतों में आज कौन सी चीज़ है जो सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है, और वो ये हमारा मोबाइल है, स्यापा। हर बंदे के पास है, हर बच्चे के पास है, हर औरत के पास है, हर वक्त दिमाग के ऊपर हावी है। और हमारी तरजीहात बदली हुई हैं। कैसे बदली हैं कि आज मोबाइल्स के ऊपर वो बंदा, वो आलिम मुजाहिद जो नेकी की बात करता है, दीन की बात करता है, उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं, और जो कंजरियाँ नाचती हैं, जो हरामज़िदगियाँ करती हैं, अपना जिस्म दिखाती हैं, उनके फॉलोअर और उनको चाहने वाले बेशुमार हैं। और ये क़यामत की निशानी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, कुर्बे क़यामत उलमा की, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की तौहीन की जाएगी और गंद फैलाने वालों को इज्जत दी जाएगी। क्या हमारे बच्चों ने, हमने व्हाट्सएप पर, टिकटॉक पर गंदे चैनल्स को फॉलो नहीं किया हुआ? जरा जाके अपने अपने चैनलों की हिस्ट्रियां देखना, मैं क्या देखता हूं। वो एक नामा अमाल वो है जो अल्लाह ने तैयार किया है, जो फरिश्ते बैठे कंधों पे लिख रहे हैं। ये हमारी यूट्यूब की हिस्ट्रियाँ, विडमेट की हिस्ट्रियाँ और व्हाट्सएप की हिस्ट्रियाँ और स्नैपचैट की हिस्ट्रियाँ, यहाँ तो तुम छुप सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उस अल्लाह की निगाह से कैसे बच सकते हो? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें समझाया, लोगों जो कुछ तुम कर रहे हो, क़यामत वाले दिन तुम हर चीज़ को अपने सामने पाओगे। जो दुनिया में अल्लाह को जुटलाते हैं ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर मुजरिम कहेंगे, हमने तो कभी गुनाह किया ही नहीं था, ये सब कुछ झूठ है। इसलिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ का बंदोबस्त किया हुआ है। फरमाया जब क़यामत का दिन होगा, सूरत कहफ है ना, सूरत कहफ जो जुमा के दिन पढ़ी जाती है, जुमा से पहले, और ये बड़ी फजीलत की हामिल है। फरमाया जिसने सूरत कहफ पढ़ी, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उस बंदे के लिए नूर पैदा कर देता है, रोशनी पैदा कर देता है, हिदायत पैदा कर देता है। पूरा हफ्ता वो बंदा गुमराही की तरफ नहीं जाता जो सिद्के दिल के साथ जुमा के दिन सूरत कहफ पढ़ता है। ये रोशनी कर देती है बंदे के लिए। उस सूरत कहफ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, अब अगर हम हर जुमा उसको पढ़े ना तो हमें समझ आए कि हमारा रब हमें क्या कह रहा है। कहा वबुज़ियल किताबु, बड़े बड़े रजिस्टर,
بڑی بڑی کاپیاں، جو کچھ بندوں نے کیا ہوا ہے ان کے رجسٹر تیار ہوں گے، ووضع الکتاب، اور ان کو ان لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ قیامت والے دن ہر بندے کے ہاتھ میں اس کی کاپی ہو۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم ڈرتے ہوئے اس کتاب کو کھولیں گے، ڈر رہے ہوں گے، پتہ ہوگا نا اپنی کرتوتوں کا، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کو جھوٹا کہیں گے۔ اللہ کہے گا تم مجرم ہو، کہیں گے ہم تو مجرم نہیں تھے، ہم تو بڑے نیکوکار تھے۔ پھر ان کے سامنے ان کی کرتوتیں، وہ رجسٹر کھولے جائیں گے نا، پھر مجرم ڈرتے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہوگا اندر کیا ہے۔ اور جب پڑھے گا نا، قرآن نے ہر چیز کو میں کہتا ہوں کھول کھول کے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کھولے گا کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری چھوٹی غلطی اور کوئی بڑی غلطی اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو آپ جمعہ کے اندر بیٹھے ابھی ہلکی ہلکی حرکت کر رہے ہیں نا، سائڈیں بدلتے ہیں، یہ سائڈیں بدلنا بھی اس کاپی کے اندر لکھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے مجرم ڈر رہے ہوں گے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ کہتے ہیں جو کچھ کیا ہوگا سامنے پائے گا، اپنے سامنے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب ظالم نہیں ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں نا عزیز بھائیوں، اپنے اندر احساس اور ایک فکر پیدا کریں کہ اگر میں غلط ویب سائٹوں کو کھولتا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، والد نہیں دیکھ رہا، ماں نہیں دیکھ رہی، بیوی نہیں دیکھ رہی، بیٹی نہیں دیکھ رہی، میں چھپا بیٹھا ہوں، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ شیطان ہے، شیطان۔ تو میں بات کر رہا تھا معاشرے کی، ہمارے گھر کو، اس پاکستان کو آج کافر برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا ہتھیار کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو مسجد کا بندہ نہ بنانا۔ کرکٹ کے میدانوں کو آباد کرو ان کے ساتھ، میڈیا کو آباد کرو ان کے ساتھ، غیبتوں چغلیوں کی طرف لگاؤ ان نوجوانوں کو، جعلی اور گندی سیاستوں کے پیچھے لگاؤ، پارٹیوں کی محبتوں کے پیچھے لگاؤ، برادریوں کے رسم و رواج کے پیچھے لگاؤ۔ بہت گھنونی سازش آج کفار اس پاک ملک کے رہنے والے جوانوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ دیکھو میں تو اللہ کی طرف سے ذمہ دار ہوں ہر چیز کو کھولنے کا، میں اس لیے یہ باتیں ہر جمعہ میں تقریباً کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے کا آج سب سے بڑا المیہ ہے یہ کہ ہم موبائل کی جان ہی نہیں چھوڑتے۔ مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں ویران ہیں، یقین مانے اللہ کی قسم، مسجدیں بے آباد ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جوان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ نصیب کریں گے۔ رجل شاب معلق فی المسجد، وہ نوجوان کے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہے، جس کو فکر ہے کہ یار میں فجر پڑھ کے آیا ہوں، میں نے ظہر کے لیے بھی تیار کرنا ہے اپنے آپ کو، عصر کے لیے بھی میں نے پہلے مسجد میں جانا ہے، مغرب بھی باجماعت ادا کرنی ہے، عشاء بھی باجماعت ادا کرنی ہے، اور کرنی تو ہے ہی، چارہ کوئی نہیں اس کے بغیر۔ ٹائم سے آ جائیں، اللہ کو اپنے دل دکھائیں کہ اللہ میں تیرے ساتھ مخلص ہو گیا۔ لیکن ہماری ان ہدایت کے رستوں کے اندر رکاوٹوں میں بہت بڑی رکاوٹ ہمارا موبائل، ہمارے مذاکرات، ہمارے ڈرامے، فلمیں اور گندی ویب سائٹیں، یہ آج بہت بڑی رکاوٹ ہیں کہ ہمارا جوان مسجد کے اندر نہیں آتا۔ اور ہماری حکومتیں، اللہ معاف کرے، مسجد جو اللہ کے گھر ہیں اوتھے بھی بل تس کے انہیں کرنا ہوتا ہے، ٹیکس لگیں گے، سارا کچھ، وہ مسجد میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ یقین مانیں ان مسجدوں مدرسوں کو فری ہونا چاہیے، جہاں پہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اور وہ سینمے جہاں پہ گند دکھایا جاتا ہے وہ آباد بھی ہیں اور اتنے ٹیکس بھی کوئی نہیں دے۔ کیا مرنا نہیں؟ اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اور یہ موبائل ہمیں پکڑا دیا گیا
جس کی وجہ سے آج ہماری ترجیحات بدلی ہیں۔ آج مسلم جوان کی ترجیح یہ نہیں ہے کہ اسلام دنیا کے اوپر غالب ہو، اس کی ترجیح اس کا موبائل ہے اور اس کا ایک چینل ہے اور اس کا اکاؤنٹ ہے بس۔ ان چیزوں کو چھوڑیں اور آنے والے ان 10 دنوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے جان مار دیں اپنی عبادتوں کے اندر کہ اللہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تیرے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہوں تیری معافی کا طلبگار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 10 دنوں جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ جو عمل ان 10 دنوں میں کر لو گے، عام دنوں کے اندر وہی عمل، اس کا اجر اتنا نہیں ہے۔ ان غفلتوں سے نکلو، 4 دن چھوڑ دو اس کو، موبائل کو، اپنی ایل سی ڈیوں کو، اپنے وائی فائی کو چھوڑ دو 4 دن، نہیں مرنے لگے، نہیں کچھ ہوتا آپ کو۔ فوکس کریں دین کے اوپر، اسلام کے اوپر، غلبہ اسلام کے اوپر، سیاست نبوی کے اوپر، لوگوں کی خدمت کے اوپر، جو کرنے کے کام ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے۔ جس نے سب کچھ دیا ہوتا ہے نا، وہ آڈٹ بھی کر لیتا ہے، وہ پوچھ بھی لیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، وہ اللہ ہم سے پوچھے گا بھی قیامت کے دن، جوانیوں کے بارے میں بھی، علم کے بارے میں بھی، پیسوں کے بارے میں بھی، ترجیحات کے بارے میں بھی، کس کو فالو کرتا تھا اس کے بارے میں بھی، ان سب چیزوں کے بارے میں قیامت والے دن ہمارے رب نے ہم سے پوچھا۔ ہے تیاری ہمارے پاس؟ ہے میرے پلے کچھ؟ اس لیے ان غفلتوں سے نکل کر اپنی اصل زندگی، حقیقت کی زندگی، وہاں آپ خود نظر آئیں گے، آپ کو آپ کا نفس ملے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ میں گندا ہو چکا ہوں، میں پلید ہو چکا ہوں، پریشان رہ چکا ہوں۔ پھر آپ اپنے نفس کی سیاست کریں گے، اپنے آپ کی اصلاح کریں گے۔ تو یہ 10 دن عزیز بھائیوں بڑے ہی قیمتی دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر خاص طور پر اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ہم نے کرنا ہے ان 10 دنوں کے اندر انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، یخرجان الی السوق، یہ دونوں صحابی ان 10 دنوں کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ بازار کی طرف جایا کرتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کو دیکھ کے جو بازار میں تاجر تھے وہ بھی تکبیرات پڑھنے لگ جاتے۔ ایک وقت آتا کہ پورا بازار تکبیرات کے ساتھ گونج اٹھتا تھا۔ یہ ماحول بنائے عزیز بھائیوں ان 10 دنوں کے اندر، تکبیرات پڑھیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی بتائیں، گھر والیوں کو بتائیں۔ محلے معاشرے کے اندر وہ بڑے بڑے ڈیک لگا کے گانے چلاتے ہیں نا لوگ، شادیوں پہ، رسموں پہ، بیاہ پہ بڑا کچھ کیا جاتا ہے، ساری رات گانے چلتے ہیں، قسم ہے اللہ کی۔ ہم سایہ پریشان، چھوٹے بچے پریشان، ہر بندہ ہی پریشان ہوتا ہے۔ ان فضاؤں کے اندر تکبیرات کیوں نہیں گونج سکتی؟ بڑے بڑے ڈیک دکانوں کے اوپر رکھے ہیں، بڑی بڑی ایل سی ڈیاں گھروں کے اندر، ڈرائنگ رومز کے اندر لگی ہوئی ہیں، ان کے اوپر تکبیرات چلاؤ، تمہارے گھروں میں بھی برکت آئے، رب کی بڑائی بیان ہو، پورا میاں والی بنگلہ اللہ کی بڑائی کے ساتھ یہ فضا گونج اٹھے۔ صحابہ سے ثابت ہے، پورا بازار تکبیرات کے ساتھ گونج رہا ہوتا ہے، اور یہ یکم سے شروع ہو جاتی تھی، چاند دیکھتے تکبیرات شروع ہو گئی۔ ایک طرف حاجی جمع ہے، حاجی 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، صرف اشارہ ملتا ہے کفن پہنا ہوا ہے، تو نے کفن، ننگا سارا ننگے پاؤں، جس نے جوتا پہننا بھی ہے ٹخنوں سے نیچے رکھے گا، موزے ٹخنوں سے نیچے رکھے گا، بالکل برہنہ ننگا سارا، 2 چادریں، منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، بیت الحرام میں، سارے بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ تکبیرات پڑھ رہے ہیں۔ عرفہ کے دن سارے عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، 9 ذوالحج کو
حدیث کے لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان حاجیوں کو دیکھ کے فخر کرتا ہے فرشتوں میں بیٹھ کے کہ دیکھو فرشتوں، تم کہتے تھے اللہ بندے کو پیدا کر کے، انسان کو پیدا کر کے کیا کرنا ہے، یہ تو دنیا کے اندر خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرتا ہے کہ دیکھو جن کے بارے میں تم یہ سوچتے تھے آج وہ سب اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کے ترانے پڑھ۔ وہی ماحول ہمارے نبی کہتے ہیں اپنے علاقوں کے اندر بھی بناؤ، تم بھی تکبیرات پڑھو۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ، فرمایا کثرت کے ساتھ ان ایام میں ذکر اللہ کو پڑھو، اللہ کے ذکر کو پڑھو۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا، عربی میں لا الہ الا اللہ کو التحلیل کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اللہ، یہ کلیم اللہ بھی ہے نا، اللہ سے بات کرتے تھے، کہا اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتا، ایسا کلمہ بتا کہ جو بڑا فائدہ مند ہو، جس کے ساتھ میں تجھے یاد کروں، تجھ سے دعا کروں۔ تو اللہ نے کہہ دیا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ اب ہم بھی سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ تو کلمہ ہی ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے جو ساری پڑھتے ہیں، مجھے کوئی ایسا جامع کلمہ بتا کہ جس کو اللہ تو صرف میرے لیے مخصوص کر دے اور کوئی نہ اس کو پڑھتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو کلمے کی فضیلت بتائی، کہا موسیٰ تو نے اس کلمے کو بڑا ہلکا لے لیا ہے، جبکہ میزان کے اندر قیامت والے دن جو ترازو ہوگا اس میں اعمال تولے جائیں گے، کہا اس میزان کے اندر ایک پلڑے میں 7 زمینوں کو اور 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے۔ کہا یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے وزنی ہو جائے۔ یہ ہلکے کلمے نہیں ہیں، یہ افضل الذکر ہے، لا الہ الا اللہ۔ اتنا وزنی یہ کلمہ ہے، 4 لفظ ہے لا الہ الا اللہ بس، اور میزان کے اندر سب سے بھاری 7 زمینیں 7 آسمان پیچھے ہیں، ہلکے ہیں، اور یہ پلڑا سب سے بھاری کلمے والا یہ جھک جائے گا اور 7 زمینیں 7 آسمان اوپر ہو جائیں گے۔ وزن ہے یہ، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید ہے۔ معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے نغمے اور ترانے سننا چاہتا ہے، اس لیے اپنے ایمان کو ٹھیک کرو، اپنی توحید کو مضبوط کرو۔ دوسرے نمبر پر والتحمید، الحمدللہ پڑھنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والحمدللہ تملأ المیزان، یہ جو الحمدللہ جس کو کلمہ شکر بھی کہا جاتا ہے، فرمایا یہ جو کلمہ ہے یہ بھی بندے کے میزان کو، ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اور آگے ان تینوں کی علیحدہ فضیلت ہے، فرمایا سبحان اللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، یہ 3 کلمے لا الہ الا اللہ کے بغیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا زمین و آسمان کا جتنا خلا ہے، جو بندہ ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے زمین و آسمان کا سارا خلا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے اذکار کی۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، لوگوں کثرت سے اللہ کو یاد کرو، سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح و شام اللہ کی تسبیحات پڑھا کرو۔ فرمایا جو بندہ صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ اور کہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کہا یہ 4 کلمے اگر میں یہ کلمے کہہ لوں تو یہ مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، کوٹھی بن جائے، گاڑی بن جائے، شادی ہو جائے، پراپرٹی بن جائے، ہم اس چیز کے پیچھے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا یہ کلمات کہنا مجھے اتنا پسند ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو، میں ان کلمات کو اپنے لیے خاص کروں گا اور یہ کلمات پڑھوں۔
کسی حدیث میں آتا ہے جو سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درخت جنت کے اندر لگا دیتا ہے، اور اس ایک درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، فرمایا جنت کے اندر کوئی آدمی 500 سال تک اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے، اس کا گھوڑا تھک جائے گا، اس ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ شجرکاری اذکار کے ساتھ، کیونکہ ان اذکار میں اللہ کی توحید ہے۔ لفظ سبحان اللہ اس میں سارے شرک کا رد ہے کہ اللہ پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، کمزوریوں سے، ہر چیز سے وہ رب پاک ہے۔ جس نے ایک مرتبہ پڑھ لیا خیر ہی خیر ہیں اس کے لیے۔ تو عزیز بھائیوں، ان 10 دنوں کے اندر نا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے نا کلمات کو، اذکار کو جاری کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھیں۔ اب ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے، ہم ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ یقین ایک پیچھے یہ بھی وجہ ہوتی ہے، کئی دفعہ یقین ہی نہیں ہوتا بندے۔ بعض لوگ ہیں وہ روایتی پڑھتے ہیں، وہ تسبیح پکڑی ہے بعض سوارا سبحان اللہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، یہ پڑھتے جائیں گے۔ او بھائی ایسے نہیں، سوچ کے پڑھو، غور کے ساتھ پڑھو، تدبر کے ساتھ پڑھو، تفکر کے ساتھ پڑھو، گہرائی میں جا کے پڑھو کہ میرا اللہ جو پاک ہے، جو میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں وہ اللہ کس سے پاک ہے۔ قسم اللہ کی عقیدے حل ہو جاتے ہیں، شرک چھوٹ جاتے ہیں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تعریف کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ میں ایسا تھا جسے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، آج اللہ نے میرا کتنا اثر و رسوخ بنا دیا، نعمتوں سے نواز دیا، مزید تعلقات بڑھا دیے، اتنا کچھ اللہ نے مجھے دے دیا، اللہ میں تیری تعریف کر رہا ہوں۔ اور جو دیتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ سب کچھ دینے والا ہے۔ اللہ اکبر پڑھنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس لیے مجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ گھر میں جو بڑا ہو نا، باپ بڑا ہوتا ہے نا گھر میں، اولاد چھوٹی ہوتی ہے۔ اولاد کو کبھی فکر نہیں ہوئی ایسا سانو سویرے لبنی ہے کہ نہیں، راتی لبنی ہے کہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں اس کو ہوتی۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا باپ ہے، یہ گھر کا بڑا ہے، یہ چلائے گا سارے گھر کو۔ اللہ کہتا ہے یہ عقیدے چھوڑ اور یہ عقیدہ رکھ کے اللہ سب سے بڑا ہے۔ تیرے ملک کی معیشت ہو، مہنگائی ہو، جو کچھ بھی ہو، تو یہ دیکھ اللہ سب سے بڑا ہے، مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اب ان 3 کلموں پہ اگر بندہ 3 الفاظ پہ غور کر لینا عزیز بھائیوں، عقیدے بھی حل ہو جاتے ہیں، معیشتیں بھی حل ہو جاتی ہیں، دلوں کو جو بے قراری ہے قرار آ جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ تو اپنی زبان سے نا غیبت چغلی کو درانا چھوڑ دیں، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ اور چغلی، ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی وہ فلانا ایسا ہے تو ہم ایسے کہہ رہے ہیں نا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہی تو غیبت ہے۔ کسی کے اندر جرم پایا بھی جاتا ہے نا، تجھے پتہ چل گیا، اس کو اپنی ذات تک رکھ، اس کے لیے دعا کر لے، اس کے لیے ہدایت مانگ لے اللہ سے۔ معاشرے کے اندر ڈنڈورا نہ پیٹ، اس کو بدنام نہ کر، اس کو ذلیل نہ کر۔ پر میں اس کے اندر غلطی ہے تو غیبت ہے نا، غلطی نہ ہوتی تو پھر بہتان ہوتا کہ ایک چیز ایک بندے میں ہے ہی نہیں تو اس پہ بہتان لگا۔ اور چغلی ہوتی ہے 2 مسلمانوں کو لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے کو اور دوسرے کی پہلے کو بتا، یہ چغلیاں ہیں۔ اب اگر ہم غور کریں نا ذرا کھلے دل کے ساتھ تو یہ غیبت چغلی ہی ہے جس نے پورا پورا خاندان اجاڑ کے رکھا ہوا ہے، پورا پورا خاندان۔ بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے تو غیبتیں چغلی ہیں، بیوی کسی اور کے ساتھ سسرال میں میکے میں گئی ہے تو سورے لیے چغلیاں۔ خامند کا بھی یہی حساب ہے، وہ سسرال والوں کی چغلیاں، آپس کے اندر دوستوں کی چغلیاں، منڈیاں، بازار، کاروبار، تجارتیں، ہم بڑے پھنے خواہ بنتے ہیں نا، میں بڑا چودھری ہوں اور میں بہت بڑا ہوں۔ قسم ہے اللہ کی، بندہ اخلاق کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، خالی برادریوں کی نسبتوں کے ساتھ بندہ بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے نواسے کے بارے میں کہا تھا، حضرت حسن کے بارے میں فرمایا ان ابنی ھذا سید، کہا میرا یہ بیٹا سردار ہے، چودھری ہے۔ کیسے؟ کہا ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں لڑ پڑیں گی، میرا یہ بیٹا حسن صلح کروائے گا۔ صلح کروانے والوں کو اللہ کے نبی نے چودھری کہا ہے، سردار کہا ہے، جو بڑے دل والے، بڑے جگرے والے ہوتے ہیں۔ جو لڑائیاں ڈلوانے والے ہوتے ہیں وہ چودھری نہیں ہوتے، وہ بڑے نہیں ہوتے، وہ سردار نہیں ہوتے۔ اس لیے غیبتوں چغلیوں کو چھوڑیں، تمہارے خاندان اکٹھے ہو، بھائی بھائی کے ساتھ مل جائے، آپس کے اندر اتفاق ہو، محبتیں قائم ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ اس گھر میں نرمی کو داخل کر دیتا ہے۔
غیبتیں چغلیاں ختم، نرمی آ جاتی ہے، کسی سے غلطی ہو بھی جائے بندہ برداشت کر لیتا ہے، یار کوئی بات نہیں۔ تو اپنی زبانوں کو درست استعمال میں لائیں، غیبتیں چغلیاں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ قسم ہے اللہ کی، افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، المیہ ہے، اتنی زیادہ عمریں ہو چکی ہیں ابھی تک زبان سے جھوٹ نہیں گیا۔ بڑے بڑے وڈیرے گالیاں نکال، بہن کی گالی، ماں کی گالیاں نکال دیتے بڑے آرام کے ساتھ۔ یہ اصل سبب ہیں جنہوں نے ہمیں ہر قسم کی خیر و برکت سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یہ اصل سبب ہے۔ ان کو چھوڑیں، اور اسی کا نام ہے اپنی سیاست، نبی کی سیاست، اصلاح معاشرہ، تعمیر معاشرہ۔ معاشرے کو تعمیر کریں، غیبت چغلی ختم کریں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، جھوٹی قسمیں اٹھانا، 2 نمبریاں کرنا، صرف میرا سودا بک جائے، 4 پیسے آ جائیں، ان پیسوں کا تم نے محل بنا لینا۔ ان محلات کو اختیار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کیے ہوئے، ان کے پیچھے چلو۔ تو زبان کا اچھا استعمال عزیز بھائیو، یہ آج کی بہت بڑی ضرورت ہے، اپنی زبان کا اچھا استعمال۔ 2 میاں بیوی ہیں نا، اللہ کے نبی دیکھو حضرت عائشہ سے کہا کرتے تھے، عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے تو ناراض ہے۔ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی وہ کیسے؟ کہا جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس معاشرے میں ہے کوئی میاں بیوی ایسے جن کا اتنا پیار ہو کہ ایڈی گوڑی گالو لب لے؟ ہے کوئی؟ یہاں تو کوئی مسئلہ بن جائے نا، پہلا پورے گھر نو پتہ لگنا ہے، پھر پورے خاندان کو پتہ لگنا ہے۔ وہ ایک بولی بالی سی لڑکی ہوتی ہے جس کو 20-25 سال کی عمر میں تم بیاہ کے لاتے ہو، اور تم سوچتے ہو کہ میں 17 سالہ دا ہاں، میری والدہ 50 سال کی ہے، یہ وہ کام کرے جو 50 سال والا بندہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ بھی بچی ہے، اس کی تربیت کر، اس کو سمجھا، اس کو نصیحت کر، پھر جا کے نصیحت کرنے کے بعد وہ ناباز ہے پھر کوئی کام کر۔ تو اپنی اصلاح عزیز بھائیوں بہت ضروری ہے۔ تو میاں بیوی بھی ایک معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، یہ بھی دمکتے چمکتے ستارے ہوتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر انڈرسٹینڈنگ رکھیں، اپنی باتوں کو اپنی ذات تک رکھیں۔ بیوی نے اگر کوئی غلطی کر دی ہے تو خاوند پہ لازم ہے کہ سارے گھر کے سامنے اس کو نہ ڈانٹے، اللہ کے نبی نے منع کیا حدیث کے اندر، لا تکبہ ولا تہجر، اپنی بیوی کو برا بلا نہیں کہنا، اس کو نہیں ڈانٹنا، الا فی البیت، مگر اپنے کمرے کے اندر۔ رات کو وہ جب تیرے بیڈ پہ بستر پہ ہے نا، پھر اس کو سمجھا دے کہ تو نے آج یہ غلطی کی ہے، آئندہ احتیاط کرنا۔ نرمی کے ساتھ سمجھائے گا، وہ سمجھے گی بھی۔ جب پورے محلے میں، پورے علاقے کو بتائے گا نا کہ انج کر دیجئے، انج دیئے، لڑائیوں کی آوازیں 4 دیواریوں سے باہر آئیں گی، پھر کوئی اصلاح نہیں ہوتی۔ جذبات سے نکلیں عزیز بھائی۔ تو اپنی زبان سے غیبت چغلی آل ٹائم کرنا، اس کو چھوڑیں، اذکار کریں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ اللہ کے نبی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادتیں اور نیکی والے کام، اور خاص طور پر اللہ کا ذکر، اس کو کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔